حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم سامعین، آج ہم اس ہستی کے سیرت کے بارے میں جانیں گے جو ہم زلف رسول ہے، جس کا مقام عشرۂ مبشرہ میں ہے، جس نے کئی جنگوں میں بہادری سے کفار کو شکست دی اور کفار کا مقابلہ کیا، جس نے جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ میری مراد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام طلحہ، والد کا نام عبید اللہ ہے، والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ ہے۔ آپ کا نسب نامہ مکمل یہ بنتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ ساتویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب فیاض اور خیر ہے۔ فیاض کے معنی سخی کے آتے ہیں اور خیر کا معنی بھلائی کے آتے ہیں، یہ بھی سخی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے۔ فیاض کا لقب آپ کو یوں ملا، المستدرک الحاکم میں ہے، حدیث نمبر 5404۔ موسیٰ بن طلحہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان طلحہ نحر جزورا وحفر بئرا یوم ذی قرد، کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور ایک کنواں کھودا تھا یوم ذی قرد کے دن، جو خیبر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ تو آپ نے اس وقت فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا، تو یہ اونٹ ذبح کر کے اس کے بعد فَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ، کہ اونٹ تمام لوگوں کو کھلایا صحابہ کو، اور کنویں سے تمام جو ہے وہ صحابہ کو پانی پلا دیا۔ تو اس کے بعد فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا طلحۃ الفیاض، اے طلحہ فیاض، یعنی اے سخی، اے سخاوت والے، اے سخی طلحہ۔ تو فسمی طلحۃ الفیاض، تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کا لقب فیاض پڑا۔ یوں خیر کا لقب تو المستدرک کی حدیث پاک ہی ہے، حدیث نمبر 5605 ہے۔ موسیٰ بن طلحہ سے روایت فرماتے ہیں کہ عن ابیہ طلحہ بن عبید اللہ، اپنے والد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ موسیٰ حضرت طلحہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ سمانی، طلحہ بن عبید اللہ خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد طلحۃ الخیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے احد کے دن خیر کا لقب عطا کیا۔ وفی غزوۃ العشیرۃ طلحۃ الفیاض، اور غزوہ عشیرہ کے دن مجھے طلحہ الفیاض کا لقب عطا کیا۔ ویوم حنین طلحۃ الجواد، اور حنین کے دن مجھے طلحہ الجواد کا لقب عطا کیا۔ تو یہ تینوں معنی بھلائی اور سخی کے معنی میں آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمائے۔ یوں ہی خیر کا لقب اور جواد کا لقب بھی آپ کا ہے، اور المستدرک کی حدیث پاک کی ہے 5605۔ اس میں آتا ہے حضرت موسیٰ بن طلحہ، جو حضرت طلحہ کے بیٹے ہیں، وہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد طلحۃ الخیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یوم احد کے دن طلحۃ الخیر کا لقب عطا فرمایا۔ وفی غزوۃ العشیرۃ طلحۃ الفیاض، اور غزوہ عشیرہ میں مجھے طلحہ فیاض کا لقب عطا فرمائے۔ تو غزوہ ذی قرد اور غزوہ عشیرہ دونوں ہم نام ہی ہے۔ فرمایا ویوم حنین طلحۃ الجواد، اور حنین کے دن مجھے طلحہ الجواد عطا فرمایا۔ تو یہ تین لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے۔ تینوں کے معنی سے سخی کے آتے ہیں، سخاوت کے آتے ہیں، کہ آپ وہ سخی تھے۔ آپ سے جو مروی روایات ہیں وہ تقریباً 38 ہے، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سن کے ہی روایت کی ہے۔ البتہ آپ سے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے یحییٰ ہے، موسیٰ ہے، اور باقی صحابیوں میں سے حضرت قیس بن ابی حازم، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، احنف
اور حضرت مالک بن ابی عامر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے علاوہ اور صحابہ نے آپ سے روایت کی۔ آپ کا شمار سابقین الاولین میں ہوتا ہے، یعنی آپ اسلام لانے والوں میں 8ویں نمبر پر آپ شروع میں اسلام لے کر آئے، اور السابقون الاولون جو قرآن پاک کی آیت ہے آپ کا شمار ان میں موجود ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اسد الغابہ میں موجود ہے، اور باقی المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5586، اور الاصابہ فی تمییز صحابہ میں بھی ہے، وہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 پر موجود ہے۔ میں الفاظ پیش کر رہا ہوں المستدرک الحاکم کے۔ روایت ہے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے، حضرت طلحہ کے پوتے کہتے ہیں کہ قال لی طلحہ بن عبید اللہ، کی مجھ سے طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، حضرت سوق بصرہ، کہ میں بصرہ کی بازار میں گیا، فَإِذَا راہب فی صومعتیہ، وہاں پہ ایک راہب اپنے گرجا گھر میں موجود تھا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، صلوا اہل هذا الموسم افیم احد من اہل العرب، تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہاں سے ان سے پوچھو ان میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اہل حرم میں سے ہو، مکے میں سے ہو؟ قال طلحہ نے کہا، قلت نعم، میں نے کہا میں ہوں، میں آیا ہوں۔ اس نے کہا، حل ظہر احمد بعد، کیا تم میں احمد نامی کچھ بعد میں ظاہر ہوا ہے وہاں پہ اہل حرم میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے کہا من احمد کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ھذا شہر الذی یخرج فیہ، یہ ان کا شہر ہوگا جس سے وہ نکلیں گے، یعنی حضرت کعبہ مکرمہ، وہو آخر الانبیاء، اور وہ نبیوں میں سب سے آخر ہوں گے، مخرجہ من الحرم، اور حرم پاک سے ہی جو ہے وہ نکلیں گے، حرم پاک سے ہی ان کا ظہور ہوگا، ومہاجرہ الی نخل وحرہ، اور ان کا جو ہجرت ان کی ہوگی وہ کھجوروں کی طرف ہوگی اور حرہ ان گرم علاقے کی طرف ہوگی، مراد جو ہے وہ مدینہ پاک تھے۔ اس نے کہا، فَإِيَّاكَ أَن تَسْبُقَ إِلَيْهِ، بس تو لازم ان تک پہنچ جا اور ان کا دامن اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا قَالَ، اس نے بات کی نا تو یہ میری بات دل میں کھٹکی، فرمایا، فَخَرَجْتُ سَرِيًّا حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، میں جلدی وہاں سے واپس ہوا اور مکہ شریف پہنچ گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے کہا، هل كان من حدث، کیا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی نیا واقعہ، کوئی انوکھا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں جی ہاں، محمد بن عبداللہ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے تنبہ کہ وہ نبی ہے، اور ان کی پیروی کی ہے، ان کی بات مانی ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہاں سے نکلا اور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا، اتبعت هذا الرجل، کہ آپ نے اس شخص کی بات مان لی ہے، اس کی پیروی شروع کر دی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو فانطلق الیہ فدخل علیہ فاتبعہ، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں الحق کے، حق کی طرف، کہ ایک اللہ کو ماننے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، فَأَخْبَرَهُ طَلْحَةُ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ، تو اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ تمام واقعہ جو راہب سے انہوں نے سنا تھا وہ تمام بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق طلحہ کو لے کر نکلے اور نبی پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ نے مکمل واقعہ جو راہب نے کہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا۔ جب واقعہ بیان کیا تو فسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ فلما اسلم ابو بکر و طلحہ، تو اب یہ حضرت طلحہ جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے ہی مسلمان ہوئے۔ تو یوں جب یہ دونوں مسلمان ہوئے، طلحہ اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں مسلمان ہوئے، اس کے بعد ان کو کئی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح باقی مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ جیسے کہ وہ نوفل بن خویلد ایک آدمی تھا جو بہت مشہور تھا قریش میں، اور اس نے ان پر وہ سختی کی، ان کو جو ہے وہ رسی سے باندھ دیا۔ کئی سارے وہ واقعات رونما ہوئے جن پر جو ہے وہ صحابہ نے صبر کیا۔ تو یہ تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ جب آپ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور حضرت زبیر کے درمیان اخوت قائم فرما دی، بھائی چارگی قائم فرما دیا، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد جب یہ مدینے گئے تو مدینے میں آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت طلحہ کے درمیان دوبارہ وہاں پہ اخوت قائم فرما دی، الگ سے ان کو بھائی چارہ بنا دیا۔ تقریباً تمام جتنے بھی غزوات ہوئے، تقریباً تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی،
سوائے غزوہ بدر کے۔ اب غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بعد نے یہ لکھا ہے کہ آپ شام گئے ہوئے تھے، اسی لیے آپ نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی، لیکن جو صحیح قول ہے جس کو اصول الغابہ میں بھی صحیح قرار دیا گیا اور المستدرک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ خود نہیں کہتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، حضرت سعید بن زید، ان دونوں کو بھیجا تھا شام میں بطور جاسوس، کہ اس لیے آپ گئے تھے بطور جاسوس کے اب شریک نہ ہو سکے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے لوٹے تو لوٹنے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا مال غنیمت کا، چنانچہ المستدرک حدیث پاک کے حدیث نمبر 5585، حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ قدیم طلحہ بن عبید اللہ، جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ شام سے لوٹے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے مدینہ لوٹے تو آپ جب شام سے لوٹے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے آپ کے مال غنیمت کے بارے میں کلام کیا، تو نبی نے فرمایا کہ لکا سامک، تیرے لیے یہ ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا واجری یا رسول اللہ، میرا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا والا کا اجر، تیرے لیے اجر بھی ہے، تیرے ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے ان کو بطور جاسوس بنا کے بھیجا تھا، اور اس کے بعد وہ مال غنیمت کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اجر و ثواب کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آج شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے خود ان کو شام بھیجا تھا، اور اس کے بعد باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور جنگ احد میں آپ نے بہت ہی اعلیٰ کارنامہ انجام دیا۔ وہ یوں کہ جب جنگ احد میں جب مال غنیمت کی باری آئی تو یہ تھوڑا مسلمان نے غفلت کا شکار ہو کے مال غنیمت لینے لگے تو پھر کفار نے حملہ کر دیا۔ اس وقت جب حملہ کیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور حفاظت ایسے کی کہ آپ ایک ڈھال بن کے یوں کھڑے رہ گئے آپ کے سامنے، اور تیروں سے اپنے وہ ڈھال سے جو وہ تلواریں روکتے رہے، تیر بھی روکتے رہے۔ گویا کہ اس وقت کئی سارے حملے آپ پر ہوئے، اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً آپ کو 30 سے زائد زخم لگے، لیکن آپ اچھی طرح وہاں کھڑے نبی پاک کے سامنے ایک جو ہے وہ ڈھال بن کھڑے رہے، اس طرح کہ نبی پاک کو کوئی تیر نہ پہنچے، اور تیریں پہنچ رہی تھی اور بوچھار ہو رہی تیروں کی، آپ ان کو روک رہے تھے اپنی ڈھال سے۔ گویا کہ اس وقت لمحہ یہ تھا کہ آپ کا حال دل یہ کہہ رہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو بس نبی پاک کی حفاظت کرتے رہو، یہی جو ہے وہ عشق ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ آپ نے نبی پاک کی حفاظت کی، حملے سے آپ نے نبی پاک کو بچایا۔ اور روایت میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6980، کہ اس وقت آپ کو تقریباً 30 سے زائد آپ کو زخم لگے اس چیز میں۔ اور صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے 6980، بخاری شریف حدیث پاک ہے 3724، اور ابن ماجہ کی حدیث پاک 1028۔ اس میں آتا ہے حضرت قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ قال رأیت طلحہ بن عبد عبید اللہ شلا وقع بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد، کی جس ہاتھ سے انہوں نے بچایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ آپ کا پورا بیکار ہو گیا تھا۔ تو جب حملہ ہوا تھا آپ پر، حملے کے دوران آپ کی جو انگلیاں جو ہیں وہ کٹ گئی تھی، آپ کا ہاتھ پورا بیکار گیا تھا، اس طرح آپ نے نبی پاک کی حفاظت کی تھی۔ جنگ احد کے دن ایک اور کارنامہ آپ نے انجام دیا تھا۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے، آپ میں وہ طاقت نہیں تھی، طاقت آپ چڑھ سکے، تو آپ کے کندھوں پر ہی جو پاؤں رکھ کے آپ اس پر چڑھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث نمبر ہے 3738 جامع ترمذی کی، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن 2 زریں پہنی ہوئی تھی، اور آپ ایک چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے، کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، لیکن آپ وہاں طاقت نہیں رکھ سکے اس وقت۔ تو فقعد تحتہ طلحہ، تو آپ نے حضرت طلحہ کو جو ہے وہ نیچے بڑھایا، ان کے کندھوں پر چڑھے اور پورا چٹان پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سمعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اوجب طلحہ، کی حضرت طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ تو یوں آپ کا نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جنگ احد کے دن۔ آپ کی ازواج تقریباً 6 بیویاں ہیں، آپ کی 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیوی آپ کی حمنہ بنت جہش ہے، جن سے محمد پیدا ہوئے، جن کا لقب سجاد تھا، اور عمران پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی آپ کی خولہ بنت قعقاع ہے، جن سے موسیٰ پیدا ہوئے۔
تیسرے بیوہ کی ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق ہے جن سے حضرت یعقوب، اسماعیل اور اسحاق یہ 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ چوتھی سودا بنت عوف بن خارجہ جس سے عیسیٰ اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ اور 5ویں بیوہ کی جربہ کے نام سے مشہور ہے جن کا نام ہے ام الحارث بن قسامہ بن حنظلہ، ان سے ام اسحاق بن طلحہ پیدا ہوئے اور یہ ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی امام حسن سے جن سے طلحہ نامی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ امام حسن کی وفات کے بعد ان کی شادی دوبارہ ہوئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن سے ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ چھٹی بیوی آپ کی تھی فرعہ بنت علی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا صالح۔ اس کے علاوہ باقی آپ کی وہ 2 بیٹیاں تھیں، صعبہ بنت طلحہ کے نام سے اور مریم بنت طلحہ کے نام سے، جو کہ آپ کی ایک ام ولد تھی، ان سے ان کا ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ حاصل ہے آپ کو کہ آپ حمزلف رسول اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساڑو ہیں۔ چنانچہ مستدرک کی حدیث پاک ہی ہے 5596، کہتے ہیں راوی کہ کان طلحہ صرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی 40، کہ 4 نسبتوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمزلف ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہے تو ان کے بہن سے آپ کا نکاح ہوا ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق سے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جہش ہے تو ان کی بہن حمنہ بنت جہش سے آپ کا نکاح ہوا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو ان کی بہن رفاعہ بنت ابی سفیان سے آپ کا نکاح ہوا۔ اور ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، آپ کی زوجہ تھی، تو ان کی بہن قریبہ بنت ابی امیہ سے آپ طلحہ بنت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ تو جو 4 نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو اور آپ کے ہمزلف لگتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ آپ کی شہادت ہونی ہی ہے اور آپ شہید ہوں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا پر اوپر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ شخصیات موجود تھے۔ کہتے ہیں فتحرک الصخرۃ، اس ٹائم جو ہے وہ چٹان ہلنے لگا، زلزلہ تھوڑا بہت آنے لگا، ہلنے لگا وہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ اے غار حرا سکون میں آ جا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور شہید اور شہید ہے۔ نبی سے آپ مراد تھے، صدیق سے ابو صدیق کی ذات مراد تھی، باقی جتنے بھی اصحاب تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ جتنے یہ اشخاص جو تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ آپ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 125 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3739 میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض، فرمایا تمہیں یہ خواہش ہو، جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ ایک زمین پر چلتے ہوئے ایک شہید شخص کو دیکھے، شہید ہونے والے شخص کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے۔ تو یہ آپ کی اس معجزے کی غیبی خبر کی تصدیق اس طرح ہوئی، جنگ جمل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے خلاف جنگ میں کھڑے تھے۔ جنگ جمل میں جب جیسے کہ ہم نے اس کی مکمل بحث بیان کر دی تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے ایپیسوڈ میں، جنگ جمل میں جب ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5594۔ رفاعہ بنت ایاس الضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں
کننا مع علی یوم الجمل، کہ جنگ جمل کے دن ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس تھے، کہ آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا ان نشدتک اللہ، کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا تھا کہ من کنت مولا فعلی جو مولا اللہم والہ من والہ وعادی من عادہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اے اللہ تو اس کو محبت رکھ، دوست رکھ جو اس کو محبت رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں نے حدیث وقت سنی تھی، تو آپ نے فرمایا فَلِمَ تُقَاتِلُنِي، تم مجھ سے پھر جنگ کیوں کر رہے ہو، قتال کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا لم اذکر، مجھے اس حدیث پاک یاد نہیں تھی۔ راوی کہتے ہیں فانصرف، اس کے بعد آپ پھر وہاں سے پھرے اور جانے لگے۔ تو یوں اس دوران جب آپ جا رہے تھے تو جنگ جمل کی صورت حال تھی، تو روایت میں آتا ہے کہ اس دوران جو ہے وہ آپ کو کسی نے تیر مار دیا۔ تو مستدرک الحاکم میں ہی حدیث نمبر 5593 میں جنگ جمل کا پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے مختصراً وہاں روایت کرتے ہیں راوی کہ ورما مروان بن حکم طلحہ بن عبید اللہ، کی مروان بن حکم نے طلحہ بن عبید اللہ پر ایک تیر پھینکا، فشق ساقہ بجنب فرسہ، تو تیر جب پھینکا تو آپ کی وہ پنڈلی میں وہ تیر لگ کے وہ پیوست ہو گیا گھوڑے کے اس سے، ٹانگ سے، گھوڑے کے ساتھ۔ تو مطلب یوں آپ کی پنڈلی آپ کی جو ہے وہ پاؤں اور گھوڑے ایک ساتھ مل گئے اس طرح۔ اب اس کے بعد جو گھوڑا تھا وہ لپکا بھاگنا شروع ہو گیا، تو اس طرح جو آپ کو کہیں آگے جو وہ لے کے بھی چلا گیا۔ تو یوں جب آگے لے کے چلا گیا تو اس پہ آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی، اس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اس کے بعد فلتفا مروان الی ابا بن عثمان، مروان اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کے بیٹے ابان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ لقد کفیتک احد قتلۃ ابی، کہ میں نے تمہارے باپ کے قاتلوں میں سے کسی ایک سے جو تمہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ مطلب وہی سمجھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ طلحہ بن عبید اللہ آپ کی قاتل ہے۔ تو یوں مروان بن حکم نے جو ہے آپ کو قتل کر دیا۔ یہ روایتوں میں ان کا نام مروان بن حکم کا نام آتا ہے، اور بعض میں اتنا آیا ہے کہ تیر جو ہے وہ کہیں سے گزرا، اور ایک میں مشہور معروف یہی ہے کہ مروان بن حکم نے ہی آپ کو شہید کیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا اسی قریبی جو ایک جگہ تھی جہاں کلا کے الفاظ آئے کہ گھاس کی جانب جو ہے وہ آپ کو دفن کیا۔ تو بروز جمعرات اور 10 جماعت الاخری 36 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دیکھ رہے تھے شہیدوں کو، تو اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر وہاں سے ہوا، آپ کے پاس سے ہوا۔ جب دیکھا تو آپ شہید ہو چکے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ اجلس علی طلحہ یوم الجمل، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم طلحہ کے پاس بیٹھ گئے یوم جمل کے دن، فمسح ترابا راسین، اور اپنے سر سے مٹی جھاڑنے لگے، مسح کرنے لگے سر، ثم التفت الحسن بن علی، اس کے بعد اپنے بیٹے مولا حسن کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہا وددت انی مت قبل هذا ب30 سنہ، کہ میری یہ خواہش ہے کاش کہ میں اس واقعے 3 سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی آپ کی شہادت پہ بہت بڑا افسوس ہو گیا تھا۔ تو یوں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے پھر چلیں گئے۔ البتہ آپ کی شہادت کے بعد ایک کرامت آپ کی رونما ہوئی، وہ یوں کہ آپ کی وفات کے بعد اصول الغابہ میں حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471 میں ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 247 میں ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد ایک آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں جب دیکھا تو آپ اس سے کہہ رہے تھے حولونی عن قبری فقد آذانی الماء، کہ میرا جو قبر ہے اس کو کہیں اور منتقل کر دو کیونکہ پانی مجھے اذیت دے رہا ہے۔ ایک رات ہوئی اس نے کچھ نہیں کیا، ثم رآہ ایضا، دوسرا دوبارہ دیکھا آپ کو، اس نے کچھ نہیں کیا، حتی رآہ 3 لیال، یہاں تک کہ اس نے آپ کو 3 رات لگاتار خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد وہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پوری واقعی خبر دی ان کو، کہہ رہے ہیں کہ فَنَظَرُوهُ، جب آپ کی قبر کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ فَإِذَا شَقَّهُ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ، کہ آپ کا جو حصہ زمین سے ملا ہوا تھا وہ پانی کی تری کی وجہ سے پورا سبز ہو چکا تھا، فَحَوَّلُوهُ، اس کے بعد آپ کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ كَافُورٍ فِي عَيْنِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَىٰ عَقِيصَتِهِ، کہ میں نے دیکھا کہ گویا کہ آپ کی آنکھوں میں کافور خوشبو جو ہے موجود ہے، اور آپ کے پورے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، بالکل سلامت تھا آپ کا جسم، البتہ آپ کے جو بال کی جو لٹ یہاں تھی اس کے تھوڑے بہت بال مڑے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهِ، بال تھوڑی بہت اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، وَكَأَنَّ مکمل سیم آپ کا جسم کیا سلامت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابی بکرہ کے گھروں میں سے گھر کو خریدا اور وہاں آپ کو دفن کر دیا۔ تو یوں آپ کی وفات کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔